اللہ اکبر۔ تو قوم کی بچیاں، آخر مجھے سمجھ میں نہیں آتا باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے، بھائی اپنی بہن کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے، بیٹیوں کو انٹرنیٹ پر بیٹھنے کی اجازت دی کیوں جاتی ہے؟ سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، میرے رسول کی حدیث ہے جس کو امام احمد رضا نے بیان فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ بہت قابل غور بات عرض کر رہا ہوں، اس پہ جتنا سوچ سکتے ہو سوچ لو، قوم کی بچیاں جتنا سوچ سکتی ہے سوچ لے۔ قرآن کی تفسیر ہے، سب سے پاکیزہ کتاب قرآن، سب سے پاکیزہ تفسیر قرآن کی، دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں نہیں، دنیا کی کوئی تفسیر قرآن کے برابر نہیں۔ لیکن صحیح حدیث کا مفہوم ہے، میرے غیب کا رسول، غیرت مند رسول، باحیا رسول، پارسا رسول، عصمت کی جان رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، سورہ یوسف کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت تحقیق کر کے فرماتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو منع کیوں کیا گیا، لڑکیوں کو روکا کیوں گیا کہ وہ سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھے؟ انٹرنیٹ پر بیٹیوں کو بٹھانے والوں، موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں تھمانے والوں، کچھ تو غیرت کا خیال کرو، کچھ تو آبرو کا خیال کرو۔ بیٹی کون سی بزنس مین ہے جو آپ نے اس کو موبائل تھمایا ہے؟ اسے کون سا غیر ملکوں میں کاروبار کرنا ہے جو انٹرنیٹ پہ بٹھایا ہے؟ آخر کیا ضرورت آ گئی؟ اللہ کے رسول سید الرسول نے کہا میرے رسول کو اگر میں عقل مند کہوں تو توہین سمجھتا ہوں، عقل کو جہاں آ کر عقل آتی ہے وہ میرے رسول کی چوکھٹ ہے۔ میرا نبی صرف عقل مند نہیں، عقل کو عقل کی خیرات دینے والے ہیں۔ جہاں آ کر عقل مند ہوئی ہے وہ میرے نبی کی ذات، عقل جہاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، آبرو کو جہاں آ کر آبرو ملتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ آقا نے فرمایا عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آ گئی ہے۔ ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے، آیت کی بات نہیں کرو، تفسیر کی بات کرو۔ اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے، مصر کی عورتوں کی، وہ جو عورتیں تھی جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے مکر کا، ان کے فریب کا ذکر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیاں بھی مکر کا شکار ہو جائیں۔ اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے، لڑکی کے عشق کا تذکرہ ہو، میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ انٹرنیٹ پر کسی زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے، زلیخا تو بڑی پارسا تھی، زلیخا کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے، قوم کی بیٹیوں کی آبرو قربان ہے۔ زلیخا بڑی پاک دامن عورت تھی، وہ یوسف پر فدا اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے، ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی، لیکن اللہ اکبر صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر تو وہ نچنیاں عورتوں کا ننگا ناچ ہے، ان کی عریاں تصویر ہے، زنا کے مناظر ہے۔ جب
سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا ایک گھنٹہ رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی. اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو. بیٹیوں کو معاذ اللہ بھٹکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو. خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو لٹیرا زانی نہیں بنے گا بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا. آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی. لوٹو پیچھے، 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو.